السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں این مین ایم چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محسن شامس. آج ہم ملک صاحب کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے تلخ قسم کی، اور کچھ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست کس رخ کی طرف چل رہی ہے، اور سیاست دانوں کا کیا کردار ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر، 4 سالوں میں، اور آنے والے سالوں کے اندر ان کا کیا کردار ہوگا، اور عوام کو اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ویسے تو کہا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر جب ہمارا پریزیڈنٹ کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ سپریم موسٹ ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک بڑی پریسٹیج کی پوزیشن ہے، پاور بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہوئے گا وہ قوم کا ایک لیڈر ہے، اور کس ڈائریکشن پہ قوم نے جانا ہے وہ اس سے تعین کی جا سکتی ہے. تو ہمیں ریسنٹلی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارا لیڈر بتا رہا ہے کہ اچھا قیدی کس طرح بننا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے قوم کی ڈائریکشن کس میں طرف جا تو رہی ہے. سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی خوش قسمت قوم ہے. تم تو لیڈر کا لفظ یوز کر رہے ہو. جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، پریزیڈنٹ از اے ہیڈ آف اسٹیٹ، سربراہ ریاست ہے، حکومت نہیں ہے، ریاست ہے. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، پاکستان آئین کے تحت پاکستان کا جو صدر ہوتا ہے وہ آرم فورسز کا بھی ہیڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کہیں نا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل کا سربراہ کون ہے وہ کس کے متحد ہے؟ صدر پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صدر نے انتہائی ایک انٹلیکچوئل موضوع ڈھونڈا ہے، اور دنیا کے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے یہ نہیں بتایا اپنی قوم کو اچھے قیدی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، وہ نڈر ہو، وہ بہادر ہو، وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہو. تو میرا خیال ہے یہ پوری دنیا کی شاید 200 کے قریب ممالک ہے، یہ ایک واحد ہوگا ہمارا پریزیڈنٹ جس نے، اور یہ پریزیڈنٹ بھی مزے کی بات ہے 2 دفعہ کا پریزیڈنٹ ہے، سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ ہے. تو جیل کی جو انہوں نے خصوصیات بتائی ہیں قیدیوں کی، اس میں بیسیکلی انہوں نے انڈائریکٹلی کیا ڈائریکٹلی عمران خان کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ ایک کمزور قیدی ہے، مزیدار قیدی نہیں، اچھا قیدی نہیں. قیدی تو میں تھا، مردانگی میرے میں تھی، مار میں نے کھائی، 10 سال میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو بیسیکلی اس کی بھی کچھ کہانیاں آپ کے پاس ہے نا، وہ قید کس طرح کی تھی، کن جگہوں پہ قید رہے، کن سیف ہاؤس میں، کن ہاسپٹلز کے اندر. کہا جاتا ہے وی آئی پی کلچر تو تب بھی انٹروڈیوس ہوا جیل کے اندر. پیپلز پارٹی کا تو تمہیں پتا وہ اپنا کیا نام تھا، شجیل میمن مشہور کیس تھا، وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھے. تو جب ہمارا بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب گئے تو وہ شہد برآمد ہو گیا، وہ جناب وہاں پہ گئے تھے. اسی طرح ان کے ایک صاحب تھے اپنا، وہ واپٹا کے وزیر بھی رہے، مجھے یاد ہے، وہ بھی مطلب پیپلز پارٹی کے دور میں جتنے بھی رہے ہیں اپنا قیدی وغیرہ رہے تو یوزلی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو محکمہ صحت ہوتا ہے وہ سندھ حکومت کے متحد ہوتا ہے. اور میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں، یہ ہمارے جو صدر پاکستان کے ساتھ جب اپنا عمران خان کا دور تھا تو ان کے کیسز چل رہے تھے، تمہیں پتہ ہے ان کو سب سے بڑی سزا کیا دی تھی؟ ان کو سب سے بڑی سزا یہ دی تھی کہ ان کے کیسز اسلام آباد میں ہوں گے. صحیح ہے، وہ اس لیے تھے کہ تاکہ وہاں پہ تو ایک مینیج کر لیتے ہیں. فیڈرل حکومت کو پتا تھا ہم نے جو بھی کرنا ہے ہونا کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کو ہاسپٹل لے جانا، انہوں نے سارا کنسیشن دے دی ہے. تو زرداری کے لیے سزا مقدمہ نہیں تھا، سماعت اسلام آباد تھی تاکہ سندھ حکومت سے نکالا جائے. تو میں نے اتنا بڑا تمہیں ایویڈنس دیا ہے کہ ہماری سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے جو حکمران طبقے کو جب کوئی قانون پکڑتا ہے تو اس کو پورا کمفرٹ دیتے ہیں. یہ اس کے پوری اس کے برعکس اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ مار بھی کھائی ہے، سب سے جیلوں کے اندر ان کے جیالے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ گئے ہیں. ان کا جو فاؤنڈر ہے پیپلز پارٹی کا بڑی ان کی کوئی آپ مجھے ایک سٹوری بھی سنا رہے تھے کہ جیل اصل میں ہوتی کیا، میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو پیپلز پارٹی کی جو بیوٹی تھی نا، جو روح تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی، وہ تھی ایک نظریاتی بات تھی. وہ بات یہ تھی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جو حق حکومت ہے وہ تو آپ کے قانون میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مگر وہ حق استعمال کون کرے گا؟ عوام کریں گے. وہ کہتے ہیں نا جو عوام کی آواز ہوتی ہے وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بھٹو کا جو سیکریفائس تھی، پالیٹکس تھی، دیٹ واز ڈیموکریسی اینڈ پیپل آف پاکستان. اور اس نے جو سزا کاٹی، وہ اس نے کبھی یہ امیج نہیں آیا بھٹو کا کہ جی میں بڑا مرد ہوں، میں سردی کرتا ہوں. میں 2 دن واقعہ سناتا ہوں بھٹو کی کیئر کے. اور بھٹو وہ بندہ ہے جو جس کی ڈریسنگ جو تھی نا دنیا میں مشہور تھی، ویل ڈریسڈ اینڈ ویل اسپوکن. یورپ سے پڑھا یہ بھٹو، اپنا برکلے UC برکلے امریکہ سے پڑھا، پورا دنیا کا ایکسپوئر، کپڑے پہننا، ہینڈسم مین. تو اس کی میں 2 دن واقعہ بتاتا ہوں جو ریکارڈ میں موجود ہیں. تو بھٹو صاحب بتاتے ہیں جناب کہ سردیوں کی شام تھی، جب یہ 2-2.5 سال رہے ہیں
کوٹری کے اندر ہے. اور یہ بھٹو کی جو قید ہے وہ قید نہیں ہے, وہ ایک پھانسی کے مجرم کی قید ہے, جس کو پھانسی ہونی, جس کو کیلا رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹرشپ کے دور کی, اس میں آپ کو ہزار بند, آپ کو وہ بھی کپڑے بھی نہیں ایسے دیتے کہ آپ اپنا گلا باندھ دیں. تو اس میں ایک دفعہ بھٹو کا جو جیلر تھا اس نے بتایا کہ اس طرح, اب یہ مجھ سے نہ پوچھنا یہ کام کیا کس نے. وہ صبح کا ٹائم تھا تو وہ صابن سے نا منہ دھو رہے تھے بھٹو صاحب, تو بھٹو صاحب کے سارے چہرے پہ جب صابن تھا نا, تو جب وہ پانی انہوں نے کھولا نا منہ دھونے کے لیے, پیچھے سے پانی بند کر دی. یہ ایک چھوٹا سا میں نے واقعہ بتایا. پھر دوسرا واقعہ, یہ سارے ریکارڈ پہ ہیں جو جیلر بھٹو کے ساتھ رہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو کی جو کوٹری تھی نا, اس کے ساتھ ایک بندہ تھا, وہ نظر نہیں آتا تھا مگر وہ ہر وقت گالیاں نکالتا تھا, کچھ نہیں کرتا تھا. اس طرح ایک بندہ آپ کے آگے نکلے, آپ کال کوٹری میں بیٹھے ہیں, آپ کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے, آپ اسلامی سمٹ کے مسلمانوں کے سارے ہیڈ رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے, یہ بھی کبھی کوئی نہیں, بھٹو کو جب پھانسی ہوئی ہے, بھٹو واز آنرری کرنل آف پاکستان آرمی 2. بھٹو از دی فادر آف پاکستانی ایٹمی بم. بھٹو از دی فادر آف دی پاکستان آرمی. پوچھو کس طرح, جو فوج سرنڈر کے بعد جو پاکستان کی آرمی میں کمزوری ہے, بھٹو نے اس کو کمپنسیٹ کیا, ایک نئی فوج بنائی, مڈل ایسٹ سے پیسے لایا. یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بندے کے لیے سزا یہ تھی کہ وہ بیٹھا ہے, اکیلا بیٹھا ہے, سامنے سے ایک بندہ گزرے گا, وہ پنجابی میں بڑی بڑی گالیاں نکالے گا, آپ کو سائیکولوجیکلی ڈاؤن کرے گا. تو بھٹو کی مطلب میں تو سمجھتا ہوں آنیسٹلی, اگر آپ ٹریجڈی کی بات کرو نا, تو دنیا میں ٹریجڈی کی سٹوری بھٹو کی جیل سے بڑی نہیں بنتی. سر جتنی عوامی سیاست پیپلز پارٹی نے کریٹ کی تھی, جو ان کا ایک نام بنا تھا پوری پاکستان میں, پوری دنیا میں جانا جاتا کہ عوام کے لیے سارا کچھ کرتی ہے, اس وقت پیپلز پارٹی کا عوامی سیاست سے کوئی تعلق رکھتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اسی جیل پہ آتے ہیں, دیکھیں دکھ کی کتنی بات ہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ, پہلے تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ کو اخلاقی طور پہ چاہیے نہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جو پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرے اس پہ کمنٹ کرے, کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری از ناٹ پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی, ہی از the president of Pakistan, he is a president of Pakistan, he is a president of Imran Khan, he is a president of Punjab, he is president of Pakistan Army. ہر پولیٹیکل پارٹی بنتا ہی نہیں ہے, اس کا بیان ہی نہیں بنتا. اور بنتا بھی اگر آپ نے کمپیریزن کرنا تو یار ڈیموکریٹکلی کرو. آپ عمران سے یہ موازنہ کرو کہ سندھ میں ہم نے ایجوکیشن میں یہ کیا, کے پی کے میں اس کی پارٹی نے یہ کیا, سندھ میں ہم نے صحت کے لیے یہ کیا, ہیلتھ کے لیے یہ کیا, انفراسٹرکچر کے لیے یہ کیا, بیٹیوں کے لیے یہ کیا, اسکالرشپ یہ دی, کے پی کے میں اس نے یہ کیا, کیونکہ اس کی حکومت ہے. آپ کمپیریزن کر رہے ہیں میرا اور تمہارا جناب, اور مقابلہ کرنے جیل کتنی زیادہ کٹی ہے. سر اس کے اسی جیل کو لے کے اگر آپ دیکھا جائے تو پولیٹیکل پریزنرز کے اندر جو سب سے ٹف ابھی تک کہا جاتا ہے کہ جوید ہاشمی نے جیل کاٹی ہے, اور جوید ہاشمی کا کہنا یہ ہے کہ جو عمران خان جیل کاٹا ہے وہ میرے سے بھی زیادہ تھا. صحیح کہہ رہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے. اس میں شیخ رشید بھی شامل ہے. اس کو ایک دفعہ اپنا نا عجیب و غریب کوئی کلاشن کوو لہرانے کے چکر میں بے نظیر نے اس کو پکڑ لیا, اور اس کو پہلا کام کیا, یہاں پہ بڑا مشہور ہے جو گندا ویدر ہوتا ہے وہ اپنا میاں والی میں ہوتا ہے, تو اس کو وہاں سے شفٹ کیا, پنڈی سے شفٹ کیا کہ ویدر کا بھی مسئلہ ہو. تو پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا, اگر آپ قیام پاکستان سے پہلے دیکھو گے نا, تو جیلیں تو یہاں کی جو پولیٹیکل سٹرگل میں ہمیشہ آئی ہیں, وہ سب نے کی ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب نے جیب نہیں کاٹی, وہ دلیر آدمی نہیں, مگر سوال یہ ہے کہ جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہو, جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہو, تو آپ کو یہ موضوع نہیں بنتا. آپ اس طرح ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہمیں بیسیکلی تعلیم یہ دے رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم, اچھا قیدی. جوکس اپارٹ, ابھی ہم جب کچھ ینگ تھے تو تب یہ چیزیں چل رہی ہوتی, جو زیادہ جیل کاٹتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان بنتا ہے. نہیں, اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہے مزاحمت کی سیاست. خاص طور پہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں, تو پنجاب میں جو ہیرو ہوتا ہے نا, اگر تم پنجابی فلمیں 60s 70s 80s کی دیکھو گے, اس میں ہیرو کی ساری لڑائی چودھری سے ہے, ایسے ہی ہے, اور چودھری کے ساتھ ہی پولیس ہے, چودھری کے ساتھ ہی طاقت ہے, اور وہ اکیلا ہے. اور